اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائیل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سورہ زخرف آیات 57 سے 62۔ مشرکین مکہ کے مطالبے اور ان کے اعتراضات کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی اقوام نے جو اپنے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا، ان پر جو اعتراضات کیے وہ بھی بیان کیے گئے۔ اب آگے اہل مکہ کی ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے۔ ولما، اور جب، ضرب، پیش کی جاتی ہے، ابن مریم مثلا، ابن مریم کی مثال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ایک طرف تو عیسائیوں کے عقائد کا رد کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جماعت انبیاء میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں جو عقیدہ نصارہ نے بنا رکھا ہے، انہیں ابن اللہ کہہ دیا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی تخلیق کا معجزہ، ان کا بچپن میں کلام کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے معجزہ عطا ہوئے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تو اہل مکہ نے اس بات کو بھی مذاق بنا لیا، پیغمبر علیہ السلام سے اس بات پر جھگڑا کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائیوں کے معبود ہیں، اور ہمارے معبود تو پھر ان سے بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے ان مورتی اور مجسموں میں حضرت ابراہیم کا مجسمہ بھی بنا رکھا تھا۔ تو ان کی دلیل یہ تھی کہ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اسے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، پھر اس لحاظ سے تو ہم ان سے بہتر ہوئے۔ ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور فرشتے انسانوں سے بہتر ہیں۔ اور پھر جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ بلا شبہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا واردون، تم اس میں وارد ہونے والے ہو، داخل ہونے والے ہو۔ تو انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ پھر عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو بہرحال جو حشر حضرت عیسیٰ کا ہوگا وہی ہمارے معبودوں کا بھی ہو جائے گا، اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے معبودوں کا حشر عیسیٰ کے ساتھ ہو۔ تو پھر انہیں یہ جواب دیا گیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کہ بلا شبہ جو لوگ سبقت کر چکے ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائیاں ہیں، اولئک عنہا مبعدون، انہیں اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ کے ایسے نیک اور صالحین اور انبیاء کہ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن بعد میں ان کی اقوام نے انہیں معبود بنا لیا، تو وہ لوگ تو اس سے بری الذمہ ہیں، وہ روز قیامت ان کے جرم سے انکاری ہو جائیں گے۔ روز قیامت ایسے صالحین بندگی کرنے والوں سے قطع تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ البتہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو حضرت مریم کی جب مثال پیش کی جاتی ہے اذا قوموں کا، تو تب آپ کی قوم منہ یصدون، اس پر چیخنے لگتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، آلہتنا، ہمارے معبود، الہ کی جمع آلہہ، خیر، بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ما ضربوہ لک، نہیں انہوں نے یہ مثال پیش کی آپ کو، الا، مگر، جدلا، جھگڑے کے لیے۔
بل ہم بلکہ وہ قوم خصمون جھگڑالو قوم ہے۔ قرآن مجید نے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمایا اس میں تو نصارہ کی اصلاح کی گئی۔ اہل مکہ نے آپ سے اس بات پر جھگڑنا شروع کر دیا کہ آپ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ان الہہ کو چھوڑ کر ہم بھی عیسیٰ کو پوجنا شروع کر دیں؟ تو بات کو سمجھنے کے بجائے، اسے قبول کرنے کے بجائے اس میں خام خواہ بحث مباحثہ کرتے۔ تو یہاں پھر واضح کیا گیا ان ہوا نہیں ہے وہ، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، الا عبد مگر بندہ، انعمنا علیہ ہم نے اس پر انعام کیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جو کچھ بھی انہیں عطا ہوا معجزات میں سے وہ تو اللہ کا انعام تھا حضرت عیسیٰ پر۔ وجعلناہ اور ہم نے بنا دیا تھا حضرت عیسیٰ کو مثلا مثال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ کی تخلیق اور انہیں ملے ہوئے معجزات سب عمدہ مثالیں تھیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ تو ضرور بنا دیں تم ہی میں سے ملائکۃ فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون وہ خلافت کرتے۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے انسانوں کے بجائے زمین پر فرشتوں کو ہی آباد فرما دیتا، اور فرشتے ہی زمین پر ایک کے بعد دوسرے آتے رہتے، جس طرح کہ انسانوں کی اقوام ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انسان کو بخشا ہے، انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قیامت کی دلیل ہیں۔ اکثر قدما اور معاصر مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا یہ علامت قیامت ہے، جس طرح التفسیر المیسر میں لکھا ہے وَإِنَّ نَزُولَ عِیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامہ، کہ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت سے پہلے نازل ہونا لدلیل علی قرب وقوع الساعۃ یہ قیامت کے جلد واقع ہو جانے کی دلیل ہوگی، اور کثرت صحیح احادیث مبارکہ بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آنا ہے۔ یاد رہے ان کا بن باپ کے پیدا ہونا بھی معجزہ، بچپن میں کلام کرنا بھی معجزہ، روح و جسد کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی معجزہ۔ باقی جو انسان بھی آئے ہیں اگرچہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، ان کی صرف روح قبض کی گئی، ان کے جسد زمین پر قائم رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ انہیں روح و جسد کے ساتھ اٹھا لیا گیا، اور پھر قرب قیامت ان کی واپسی ہوگی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہوگی فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا پس تم شک میں نہ پڑو اس کے بارے میں، یہ بات یقینی ہے۔ وَاتَّبِعُونِی اور تم میری اتباع کرو، جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں اسی کو تسلیم کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اور تمہیں شیطان روکنے نہ پائے، کہ شیطان تمہارے دلوں میں مختلف وسوسے ڈال دے اس حق بات کو تسلیم کرنے سے۔ انہو بلا شبہ وہ شیطان لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ان حتمی باتوں کے بارے میں بھی شک اور شبہ پیدا کرتے، وسوسے قائم کر دے اور صراط مستقیم سے انسان کو ہٹا دے۔ تو یاد رہے اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کی ساری تعلیمات قرآن کریم اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی تمام بیان کر دی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں اصل الاصول سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔